نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ پہلا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسرا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ ہم میں سے کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد جیب سے موبائل نکال کر ایسے چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آ گیا ہو۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ آپ 40 سال کی ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پہ رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ ہم شوق شہادت کے خاطر اب راہ خدا میں پھرتے ہیں، قرآن کو لگا کر سینے سے ہم راہ وفا پر چلتے ہیں۔ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو
اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوات ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رشتے محبتیں وہی اچھی اور وفادار ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ ہر وہ خیر جس کی آبیاری آپ کرتے ہیں آپ تک ضرور پلٹے گی انشاءاللہ۔ میں نے احساس کو دنیا کے لوگوں میں ڈھونڈا مگر یہ صفت ماں اور اللہ کے سوا کہیں نہیں ملا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت روٹھ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی